میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں. آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے, آپ یوتھاپا کر رہے تھے. جس یونیفارم میں آپ کھڑے ہیں اسی ریاست کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, بہت انقلابی ہیں تو ریزائن کریں. جس محسن نقوی کے انڈر آپ کام کرتے ہیں استعفا دیں, مرد کے بچے بنے. آپ پبلک میں کسی کو بھی گالی دیں اور کہیں میں نے تمہیں گالی نہیں دی. سر میں نے آپ سے بات ہی نہیں کی. آپ سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی قسم ہے, تم نے کس کے بارے میں بات کی ہے؟ یونیفارم بھی پہنا ہوا ہے, پیسے بھی لے رہے ہو, اسی محسن نقوی کے انڈر کام بھی کر رہے ہو اور گالیاں بھی دے رہے ہو. پھر صحیح یوتھی بنو نا یار, پھر پورے فالوور بنو نا عمران خان کے. بے شرم یہ پاگل ہے یار, سارے ان کی باتوں میں یوں لکھا ہوا ہے سارے کاؤنٹر کھلوائے ورنہ کوئی. آپ کو بھی لگا ہوگا کہ میں نے آخر کس پاگل شخص کی ویڈیو آپ کو دکھا دی ہے, کس پاگل شخص کی ویڈیو چلا دی ہے, اور شاید یہ بھی لگا ہوگا شاید یہ غلطی سے مجھ سے چل گئی ہے. تو ناظرین کرام, یہ کوئی پاگل شخص نہیں ہے, بلکہ یہ شخص اس وقت ایک سیاسی جماعت, نومولود ننھی سیاسی جماعت ہے, اس کا بانی ہے, عوام راج پارٹی اس کا نام ہے, اور یہ شخص سابقہ صحافی بھی رہ چکا ہے. اب جب میں نے سیاسی جماعت کا ذکر کیا تو آپ کہیں گے کہ سیاستدانوں کا رویہ تو اس سے قدرے بہتر ہوتا ہے, تو یہ پھر آخر یہ کس قسم کا سیاستدان ہے. اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ یہ شخص خود کو نوجوانوں کا نمائندہ بھی مانتا ہے, نوجوانوں کا رہنما بھی مانتا ہے, اور نوجوانوں کو اکٹھا یکجا کرنے کی بات بھی کرتا ہے. اور یہ نوجوان, یہ شخص شعور کی بھی باتیں کرتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کس قسم کا شعور ہے جس کی یہ باتیں, جس کی گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے. آپ نے تو یہی سنا ہوگا کہ جب کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اس کو شعور حاصل ہوتا ہے, اس کو بات کرنے کا سلیقہ انداز بہتر طریقے سے وہ بات کرتا ہے, اگر کوئی چیز اس نے ریپرزینٹ کرنی ہو وہ کرتا ہے. تو یہ کس قسم کا پڑھا لکھا شخص ہے کہ جس میں جہالت کی جو ہے انتہا ہے, اس کی جھلک ہے. تو یہ چیزیں کیوں آخر اس نہج تک پہنچی, یہ معاملہ تو میں آپ کے ساتھ رکھوں گا ہی. پھر آپ نے ہی اس چیز پر فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اس کا اقرار, یعنی کہ اقرار الحسن کا, ایک سیاسی جماعت جس کے یہ خود بانی ہے, اس جماعت کا یہ آپ کا ہو سکتا ہے فیوچر کا آپ کا پریزیڈنٹ بن جائے, فیوچر کا آپ کا پرائم منسٹر بن جائے, تو اس کو اس قسم کا رویہ جو ہے وہ زیب دیتا ہے. ایک سیاستدان کو کیا اس رویے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. لیکن اب ہم بڑھیں گے اس سارے واقعے کے پس منظر کی جانب کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اقرار الحسن اتنا چیخ رہے ہیں, اتنا چلا رہے ہیں, پورے ایئرپورٹ کو جو ہے وہ سر پر انہوں نے اٹھا رکھا ہے, اور ان کی اتنی چیخ و پکار سے شاید ایئرپورٹ پر وہاں پر کچھ مسافر جو واش روم یوز کرتے ہیں وہاں تک بھی ان کی آواز گئی ہوگی, اور وہاں پر بھی شاید ان میں خوف و ہراس کی جو ہے لہر ہے وہ دوڑی ہوگی. یہ واقعہ ہے لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا, جہاں پر اقرار الحسن صاحب یا تو کہیں سے آ رہے تھے یا وہاں پر کہیں جا رہے تھے. اب ان کو دیکھنے کے بعد جس طرح سے پہلے آپ کو لگا کہ یار یہ کس قسم کا بے وقوف آدمی ہے, اسی طرح کہ شاید وہاں پر ایک ایف آئی اے کے اہلکار ہیں, غالباً انسپیکٹر ان کی پوسٹ ہے, تو انہوں نے ایک دوسرے شخص کو دیکھ کر کہا, شاید وہ سن رکھا ہوگا انہوں نے کہ اس شخص نے ایک سیاسی جماعت بھی بنا لی ہے, اور یہ شخص نوجوانوں کا رہنما بھی بن چکا ہے, اور یہ شخص خواب دیکھ رہا ہے مستقبل کے وزارت عظمیٰ کے. تو اس نے کہا کہ یار اس شخص کو دیکھ رہے ہو, اس کا حال بھی جواد احمد کے جیسا ہوگا. اچھا, نہ تو اس میں کوئی گالی ہے. اب جواد احمد کون ہے؟ جواد احمد بھی ناظرین کرام بڑے پاپولر ہیں. پاپولیرٹی کی میں اگر بات کروں تو 90s یا 2000 کے دور میں ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے پی ٹی وی پر گانے چلا کرتے تھے, یا ابرار الحق کے یا پھر جواد احمد کے. تو وہ جواد احمد ہے جنہوں نے بعد میں جو ہے وہ ایک پارٹی بنائی, اور برابری پارٹی کے حساب سے اس طرح سے کوئی ان کا نام رکھا گیا, اور وہ بھی اسی طرح سے نوجوانوں کو اور پاکستانیوں کے ساتھ وہ بھی لگے رہتے ہیں. لیکن وہ تھوڑا سا, اگر آپ کو یہ ان کے بارے میں تھوڑا بھی شک گزرا ہے کہ شاید یہ کہیں کوئی پاگل شخص کی ویڈیو چل گئی ہے, تو ان کے بارے میں آپ کو اب یقیناً یہ کہیں گے کہ یار یہ بندہ تو واقعتاً عقل سے جو پیدل ہے. تو اس شخص کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ایف آئی اے اہلکار کی جانب سے. اب تشبیہ دینا ہی اس کی غلطی ٹھہری. وہاں پر قریب سے یہ چونکہ گزر رہے تھے, ان کے کانوں میں وہ آواز گونجی, آواز ایسی گونجی کہ انہیں جس طرح سے کسی نے ہتھوڑا ان کے سر پر دے مارا ہو, اور انہیں لگا کہ میرا کمپیریزن جو ہے وہ جواد احمد کے ساتھ کیا جا رہا ہے. حالانکہ جواد احمد کی یہاں پر توہین ہوئی تھی, لیکن ان کو بھی لگا شاید ان کی بھی توہین یہاں پر ہوئی ہے. اور اس کے بعد موصوف موبائل نکالتے ہیں, کیونکہ صحافی تو یہ تھے ہی, اب نہیں ہے, اب استعفیٰ بھی دے چکے ہیں, تو موبائل نکالا اور پھر اس کے بعد پہنچ گئے. اب کوئی بھی پڑھا لکھا جو شخص ہے اس کا رویہ اس قدر اس نہج تک کبھی نہیں پہنچتا. وہ اسے جا کر یہ بات کر سکتے تھے, بھائی آپ نے میرے بارے میں یہ بات کیوں کی, آپ نے مجھے جواد احمد کے متعلق کیوں بتایا. پھر آپ ایک سیاسی پارٹی کو بھی آپ اون کرتے ہیں, کل کو آپ نے ووٹ بھی لینے ہیں, اگر آپ سیاست میں ہی آ ہی گئے ہیں تو آپ اس سے بہتر طریقے سے اچھے انداز سے اگر گفتگو کرتے, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو شاید ووٹر سپورٹر بن جاتا, ووٹر نہ بھی بنتا تو اس کے دل میں کم از کم آپ کے لیے محبت کے کوئی تھوڑے بہت جذبات رہ جاتے. موصوف نے وہاں پر چلانا بہتر سمجھا, اور موصوف پھر ایسا چلائے کہ پورا ایئرپورٹ ناظرین کرام وہاں پر گونج اٹھا. انہیں یوتھیاپے کے تانے دینے لگے, انہیں ان کی نوکری کھا جانے کے تانے دینے لگے. محسن نقوی کے انہیں کہنے لگے کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو محسن نقوی صاحب یہ دیکھ لیں, آپ وردی اتار دیں, آپ پھر اپنا یہ یوتھیاپا جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں.
اور اس طرح کی جو ہے تمام باتیں ان کی جانب سے کی گئی. اب جس موبائل پر ویڈیو بھی وہ ساتھ ساتھ بنا رہے تھے, اس ویڈیو بنانے کے 2 ہی مقصد ہو سکتے ہیں. یا تو کیونکہ ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے تو وہاں سے ڈالر آئیں گے اور وہ ویڈیو اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے پورے انٹرنیٹ پر, اور ساتھ میں دوسرا اس کا جو ہے آپشن ہے وہ ہے سمپتھی لینا دوسروں سے. جب ویڈیو کو شیئر کریں گے, اپنے حساب سے اوپر تحریر لکھیں گے, تو لوگ جناب پیچھے وہ سیڈ میوزک ڈالیں گے, تو لوگ دھڑا دھڑ جناب وہ کہیں گے کہ جی اقرار الحسن صاحب ویل ڈن, آپ نے بہت اچھا کیا. لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا رویہ کہیں بھی کوئی بھی جو ہے معاشرہ ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ اپنے ایون کے تھمبنیل میں لکھتے ہیں کہ وہاں پر پورا ایئرپورٹ ان کے ساتھ تھا, اور حالت گفتگو کرنے کی یہ ہے کہ ایک ایف آئی اے کے اہلکار کو وہاں پر یوتھیاپا اور اتنا اس کے اوپر چیخ چلا رہے ہیں کہ پورا جو ہے ایئرپورٹ ہی ناظرین کرام وہاں پر جمع بھی ہو جاتا ہے, اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کس قسم کا پاگل پن کا جو ہے مظاہرہ اس شخص کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ اقرار الحسن جس نے کوئی سیاسی جماعت لانچ کر رکی ہے, تو وہ بہتر طریقے سے ایئرپورٹ پر جان گیا ہوگا کہ اچھا یہ اقرار الحسن ہے, اور پھر وہ یہ بھی فیصلہ کرے گا کہ اب اس کے ساتھ میں نے چلنا بھی ہے کہ نہیں. اور مستقبل میں اب اگر انوار اللہ کاکڑ آپ کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں, تو ویسے امید اگر انہوں نے بھی لگائی ہے وزارت عظمیٰ کی, تو ان کی امید بھی جائز ہے. پاکستان کیونکہ یہاں پر کچھ بھی انپریڈکٹیبل ہے, کچھ بھی یہاں پر پاسبل ہے. اور یہ نا وہاں پر بار بار ایک تو اسے نوکری کے حوالے سے کہتے رہے, محسن نقوی کے حوالے سے کہتے رہے, اور پھر ان کی جانب سے ٹویٹ میں بھی اور پھر ہم نے ولاگ میں بھی کہا گیا کہ مجھے وہاں پر گالی دی گئی. اب وہ گالی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ محض اتنی گالی تھی کہ یار اس شخص کا بھی مستقبل جواد احمد کے جیسا ہوگا, بس یہ تھی گالی. اس میں انہیں یوتھیاپا بھی نظر آ گیا, اس میں انہیں یہ بھی نظر آ گیا کہ جناب یہ شخص یہاں پر انتشار بھی پھیلا رہا ہے, اس میں انہیں یہ بھی نظر آ گیا کہ یہ شخص یہاں پر پروپیگنڈا کر رہا ہے, اس شخص کا جو ہے وہ لہجہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور جس شخص کے متعلق یہ کلیم کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جناب یوتھیاپا نہ کرو آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے, اور موصوف کا اپنا لہجہ کیسا ہے وہ سب آپ نے نوٹ کر ہی لیا. اچھا اگر ان کی صحافت میں ہم جائیں کہ انہوں نے اب تک کس قسم کی صحافت کی کہ بعد میں سیاسی جماعت تک ان کا سفر انہیں کرنا پڑا, تو ان کی صحافت میں پروگرام کرتے تھے. پروگرام میں بھی آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بڑی مچھلی کو ان کی جانب سے ہاتھ نہیں ڈالا گیا, یا وہ کسی انسپیکٹر کے خلاف کارروائی ہوگی, کانسٹیبل کے خلاف کارروائی ہوگی, چھوٹے موٹے پیروں کے خلاف کارروائی آپ کو نظر آئے گی, یا پھر کسی اے سی کے خلاف ان کی جو ہے کارروائی نظر آئے گی. یہ تمام ان کی کارروائیاں تھیں جو سر عام کے نام سے ان کی جو ہے پروگرام ان کے ساتھ جو ہے منسوب تھا. ایک بار سندھ غالباً اسمبلی تھی جن میں یہ گن لے کر موصوف پہنچے تھے, اور وہاں پر یہ دکھانے کے لیے گئے تھے کہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پر سیف نہیں ہیں, اور ان کی جانب سے ہتھ کنڈا یہ استعمال کیا گیا تھا کہ وہاں پر جو چوکیدار ہوتا ہے, چوکیدار آپ کہیں, یا وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈ ہے, اس سیکیورٹی گارڈ کو پرفیوم ان کی جانب سے گفٹ کیا گیا. اب چونکہ ہم بھی پارلیمنٹ کور کرتے ہیں, دیکھتے ہیں پارلیمنٹ, ایک صوبے کی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں تو فرق ہے ہی, تو پارلیمنٹ ہم کور کرتے ہیں, وہاں پر ناظرین کرام کو صحافیوں کی چیکنگ نہیں ہوتی. اب اگر کوئی نیا صحافی ہے یا نیا فیلڈ میں آیا ہے تو وہ تو کارڈ وغیرہ اس کو دیکھتے ہیں, لیکن اب کوئی اگر پرومیننٹ فیس ہے, میں اگر بات کروں رؤف کلاسرا کی, میں اگر بات کروں ایون کے صدیق جان کی, اسد طور کی, متی اللہ جان کی, حامد میر کی, ان میں سے کسی کو بھی اب انٹری پہ مسئلہ کہیں پر بھی نہیں بنے گا, کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ صحافی ہیں اور ان سے کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے. اقرار الحسن بھی بائی فیس سب جانتے ہیں اس کو, تو یہ موصوف وہاں پر اب ان کو کسی نے روکنا گوارا نہیں کیا, انہیں نے روکا نہیں کہ یار پتہ تو ہے صحافی ہے, اس نے اندر جا کر کیا کرنا ہے. وہاں پر یہ جا کر موصوف گن لے کر گئے, اور پھر اس کے بعد گرفتار بھی ہوئے, لیکن وہ معاملہ بھی ہائی لائٹ ہوا کیونکہ انہیں بار بار ٹرینڈنگ میں آنا جو ہے وہ پسند ہے, اور ابھی بھی اس ٹرینڈنگ کا اس وقت بھی بھرپور موصوف فائدہ لے رہے ہیں. اچھا, ان کے اس اقدام کے بعد جو ایکس پر پیڈ لکھا رہی ہیں, خاص طور پر جن کا تعلق موسٹلی پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, وہ ان بھرپور سپورٹ بھی کر رہے ہیں اقرار الحسن کو, اور سب سے زیادہ مخالفت ان کی جانب سے ایک ایف آئی اے اہلکار کے خلاف کی جا رہی ہے, اور نوکری کھا جانے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. اب اقرار الحسن یا اس اقدام سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اس بیچارے کو اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے, اور اس کی غلطی کیا تھی؟ صرف اتنی کہ اپنے ساتھی اہلکار یا اپنے دوست کو اس نے اتنا کہا کہ یہ جو شخص ہے اس کا بھی حال حشر جواد احمد کے جیسا ہوگا. کیا حشر ہوگا بھائی جواد احمد کا؟ کیا ہوا کہ جواد احمد کو بھی لوگ لان تان کرتے ہیں, اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی دوسرا ایون کہ سلام کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا, تو اس کو کس طرح سے کس نے ووٹ دینے ہیں؟ اس کا یہ جو اس نے پارٹی بنائی ہے یہ بھی اسی جیسا ہی بنے گا. اور اس کے بعد موصوف کی جانب سے اتنا زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا گیا کہ الحفیظ علامہ.